سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ مذہبی جنگ کیسے ہے؟ یہ تو بس دو ملکوں کی آپس کی لڑائی ہے اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی دینی تقاضا تو نہیں جڑا ہوا، تو ایک عام مسلمان اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، اور کیا ہم جہاد کے لیے فلسطین جا سکتے ہیں ابھی؟ یعنی یہ دو ملکوں کی جنگ ہے، ارض فلسطین، بیت المقدس، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے، جہاں مسجد اقصی ہے اور جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بابرکت زمین ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تین مسجدیں ایسی ہیں جن کے سوا کسی اور مسجد کا یعنی ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ ایک تو یہ نا آپ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں میں عبادت کروں گا، یہ تو نیت ٹھیک ہے نا، لیکن صرف مسجد جانے کا جو سفر ہے وہی ثواب ہو، اس نیت کے ساتھ کہ میں جگہ جا کر دیکھوں گا، یہ بھی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یہ تین مسجدیں ایسے ہیں جن کا سفر بھی کرنا چاہیے، اور 1000 نماز کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا مسجد اقصی میں۔ تو بھئی یہ خالصتاً ہمارا دینی مسئلہ ہے، یہ خالصتاً ہمارا دینی مسئلہ ہے، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 17 ماہ۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بیت المقدس کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ، یہ ہرگز دو ملکوں کا مسئلہ نہیں۔ اور پھر دو ملکوں کا مسئلہ آیا کہاں سے؟ آپ کو یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ یہودی کیوں اٹھ کر وہاں آئے ہیں۔ یہودی تو فلسطین میں نہیں رہتے تھے، یہ 1917 سے پہلے ان کا ایک بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور 1948 میں سے پہلے یہ دھڑا دھڑ دنیا پوری سے اٹھ کر ان کو وہاں پر کیوں لایا گیا، بالفور ڈکلیریشن کیا تھا، اور اس کی ساری جو ہسٹری ہے یہ نکال کے خدا را تھوڑا سا پڑھو۔ اتنا کچھ گوگل کرتے ہو، اتنا کچھ پڑھتے ہو، اتنا کچھ سرچ کرتے ہو، آج جا کر یہ کام کرنا، جس کو یہ ہسٹری نہیں پتا آج جا کر گوگل پر جا کر سرچ کرو کہ اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، اور جو ہے یہ یہودیوں کو یہ لینڈ کیوں چاہیے، ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر وہاں یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں تو کس نظریے کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا وہاں اکٹھا ہونا کس لیے ہے۔ وہ صرف ایک قطعہ زمین نہیں لینا چاہتے، اگر قطعہ زمین لینا چاہتے تو دنیا میں کسی اور جگہ لے لیتے، ان کو کیا مسئلہ تھا، خالی جگہ تھوڑی پڑی ہوئی۔ وہ یہ فلسطین کا ایریا کیوں لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ارض مقدس ہے، اور ارض مقدس کا کیا معنی ہے، اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو کیوں یہاں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بڑے جن کے وہ اپنے انسسٹر مانتے وہ یہاں فلسطین میں رہتے تھے، تو ان کی کیا ہسٹری تھی، ایک بڑی طویل ہسٹری ہے، 4000 سال کی سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ بڑا اہم ہے۔ اب دوسری بات، کیا یہ مذہبی جنگ ہے؟ بالکل مذہبی جنگ، یہ خطے کے لیے جنگ نہیں، یہ دین کے لیے جنگ ہے۔ اصل پرابلم کیا ہے، بڑے ٹیکنیکلی جو ہے نا ویسٹ نے اور ویسٹرن میڈیا نے اور یہودی میڈیا نے، کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا تو اوور آل زیادہ تر وہ کنٹرول کرتے ہیں، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے شروع میں، تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات آتی تھی کہ یہ پرابلم جو ہے، یہ قضیہ، یہ فلسطین اور عربوں کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا میں جو نان عربز رہتے ہیں انہوں نے پہلے ہی نا ایک نیریٹو ایسا بیان کیا کہ ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہم سے بات ہی نہ کریں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، یہ قضیہ سارے عربوں کا بھی نہیں ہے، اسرائیل کا پرابلم، اسرائیل اور مڈل ایسٹ جو ہے نا، شرق الاوسط، ان کے جو ممالک ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ شروع ہوا کہ فلسطین کا مسئلہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے یا اسرائیل کے ارد گرد جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں نا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو اور بہت سارے ملک نکل گئے، یعنی پیچھے رہ گیا مصر، اردن، لبنان۔ اچھا، جب 1966 میں اور 70s میں جو جنگیں ہوئیں عربوں کے ساتھ، اور اس کے بعد 70s میں مصریوں نے معاہدہ کر لیا اسرائیل کے ساتھ، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی تھی، اور وہ بڑی ہی غیرت سے آری قوم ہے اس معاملے میں، اور پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں۔ اس وقت بھی بارڈر سیل کر کے جو بیٹھے وہ بیٹھے۔ تو اس وقت ایک اور بات شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اب جو ہمارے معاہدہ ہو گیا اردن کے ساتھ بھی، ہمارا معاہدہ ہو گیا مصر کے ساتھ بھی، تو اب جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔
یعنی نکالتے نکالتے امت مسلمہ کو دھکے دے دے کہ انہوں نے اس پرابلم سے ایک طرح سے انٹرنیشنل دنیا کو یہ باور کرایا کہ ان کا تو پرابلم ہی نہیں. پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کا اور ایک چھوٹے سے ملیٹنٹ گروپ حماس کا یہ مسئلہ ہے، فلسطین جو ویسٹ بینک والا اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں، ان کے ساتھ کوئی تھوڑی ہم لڑ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہودی یہاں اکٹھے ہوں گے، اور قیامت سے پہلے یہ ان یہودیوں کا یہاں اکٹھا ہونا اس تیاری میں ہے کہ یہ منتظر ہیں کہ ایک بڑا مسیحا آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد ہمارا ساری دنیا پر کنٹرول ہو جائے گا. اور ان کے ہاں وہ مسیحا جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اور اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ دجال. یہ اس کے پیروکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی اور اصفہان سے بھی 70,000 یہودی نکلیں گے جو اس دجال کی فوج ہوگی. گوگل پہ سرچ کرنا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی کہاں بستے ہیں. یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ اصفہان کہاں ہے آج، اور اس کی کیا کیفیت ہے. اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر طویل احادیث، میں نے کہا یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. ابواب الملاحم کے نام سے محدثین کرام نے حدیث کی تمام کتابوں میں ابواب باندھے ہیں، جنگوں کا بیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگوں کا جو ہے نا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو میدان ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوگا یہ فلسطین اور شام ہوگا. اور اتنے بڑے بڑے میدان سجیں گے کہ آخری جو مارکا دجال کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہونا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ جب اپنے شام کے اندر محصور بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے تو کفر 12 جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہو کے ایک بڑے منظم، جس کو آپ آج یہ کہیں گے نیٹو فورسز کی صورت میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا جو مسلمان اکٹھے ہوں گے ان میں جو منافقین ہیں وہ نکل جائیں گے، کمزور ایمان والے. آپ نے فرمایا 1/3 بھاگ جائیں گے. یہ 1/3 ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ان کی انسان کلام بھی نہیں ہوں گے. پیچھے جو 2/3 بچیں گے، 2/3 بچیں گے، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. پہلے دن پہلا حصہ ان کا 1/3 جو ہے وہ میدان میں اترے گا، شام تک سارے شہید ہو جائیں گے. دوسرے دن 2/3 دوسرا جو 1/3 ہوگا وہ جائے گا، اور شام تک وہ بھی سارے شہید ہو جائیں گے. اب جو آخری 1/3 بچا ہوگا یہ آخری تیسرے دن یہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ، یا تو اللہ آج ہمیں فتح عطا فرمائے گا یا ہم بھی آج شہید ہو جائیں گے. یہ اس میدان میں اترے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے. وہ کفر کا 12 جھنڈوں کے اندر ایک بڑا اکٹھے ہو کر آنا والا بڑا لشکر بھی ان کے سامنے ہزیمت کھا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جنگ اتنا بڑا ہوگا، لاشوں کا ایسا ڈھیر ہوگا کہ پرندہ اگر اڑتا اڑتا اس میدان کے اوپر سے جائے گا تو آپ کو پتہ ہے اچھے صاف ستھرے پرندے جو ہیں نا وہ لاشوں کے اوپر اور گندگی کے اوپر نہیں اترتے، یہ گدھ قسم کے اترتے. تو اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ گر جائے گا، لیکن نیچے سے لاشیں ختم نہیں ہوں گی. آپ اس کو ورلڈ وار کر لیں، اس قسم کی جنگ ہوگی. اور اس جنگ کی یا تو لیڈرشپ امام مہدی کر رہے ہوں گے یا اس کے فوراً بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. زیادہ جو لوگوں کا خیال ہے، گمان یہ ہے کہ وہ اس جنگ کی لیڈرشپ جو مدینہ سے جو لشکر آئے گا نا اس لشکر کی کمان امام مہدی کر رہے ہیں. اور اس وقت دمشق کے مینارے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے. 2 فرشتوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور ان کے بالوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جس طرح تازہ بندہ غسل کر کے آتا. پھر حضرت عیسیٰ ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد دجال کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا جو ہے وہ مقام لد پر ہوگا. مقام لد آج ایگزیکٹلی تل ابیب کا وہ ایئرپورٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ دجال کو بھی دیکھیں گے نا تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کا سامنا نہیں کر سکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کریں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ہر درخت اور پتھر بھی بول کر کہے گا کہ اے مومن یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، آ کر اس کو قتل کرو، سوائے غرقد کے درخت.
کہ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت. ہمیں تو یقین کم آتا ہے، یہودیوں کو زیادہ یقین ہے. انہوں نے اپنے جو نیشنل ان کا جو پودا ہے نا وہ غرقت کا ہی ہے، اور سب سے زیادہ پلانٹیشن بھی اسی کی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ کوئی دو ملکوں کی جنگ ہے، اس کا امت مسلمہ سے کیا تعلق ہے. یہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ تمام مسلمان ممالک پر قبضہ کرنا ہے. اگر آپ آج یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ نیشنلزم کہ جی میں پاکستان میں ہوں مجھے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ فکر ہی اسلامی فکر سے متصادم ہے. ایک چیز سمجھ لیں، اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن ہے جو اس کا مذہب کا وہ کفن ہے. اب مسئلہ یہ ہم نے اردو بھی تو پڑھنی چھوڑ دی ہے نا، اب اس کو سلیس اردو میں سمجھاؤں کیسے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ جو نئے نئے لوگوں نے بت بنائے ہیں نا، یہ ازم کیپٹلزم فلانا ازم، اقبال کہتا ہے اس میں سے ایک بڑا ازم جو ہے وہ نیشنلزم. میں بڑا پیٹریوٹ ہوں، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، سب سے پہلے پاکستان. نا، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی اور بنیادی آئیڈینٹی اسلام اور مسلمان ہونے کی دی. امت مسلمہ کا ایک کانسیپٹ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں امت مسلمہ کی مثال تو ایسے ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے جسم کے اعضاء ہوتے. اگر کسی بھی عضو میں درد ہے تو یہ تو نہیں ہوتا نا میرے سر میں درد ہے تو باقی جسم کے سارے اعضاء کہیں جی ٹھیک ہے سر کو درد ہے مجھے کیا ہو. میرے ہاتھ میں درد ہے تو باقی سارا جسم سکون سے ہو جی ٹھیک ہے ہاتھ میں درد ہے کیا ہو. سارا جسم ہی اضطراب کا شکار ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کو سمجھیں. تو اس کے تناظر میں ایک تو یہ کہ یہ سارے مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے، یہ چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں. اس تناظر میں دیکھتے ہیں تب بھی بچت نہیں ہے، اور اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو کہیں مسلمان پس رہا ہے. وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ کسی اور ملک کا اور اس کسی اور پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں، وہ امت مسلمہ کا مسئلہ. اب آ گئی بات جہاد کی کہ جہاد فرض ہے. جہاد تو فرض ہی ہے، جہاد کی شروط ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کے اگر کبھی موقع ملے تو ایک لیکچر ہے یہیں الوداع میں ریکارڈ ہوا ہے، اے آئی ایم کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ جو ہے وہ الوداع انسٹیٹیوٹ فار مین کی جو فیس بک پیج ہے یا جو یوٹیوب پہ جو اس کی ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کریں اور اس کو سرچ کریں، اس میں جا کر لکھیں اسلام میں تصور جہاد شیخ ابوبکر، تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ لیکچر ہے، لمبا لیکچر ہے، 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ہے کہ اسلام میں جہاد کا تصور ہے کیا، لفظ جہاد ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں اور جہاد کے کیا کیا تقاضے ہیں. کیونکہ اس کو اب پورا بیان کرنا، میں نے کہا یہ بہت لمبا سوال آپ نے کر لیا مجھ سے. لیکن بھائی ہم جو عام مسلمان ہیں میرے نزدیک تو ہم نے جہاد کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول نے فرمایا یا بندہ خود جا کر جہاد کرے یا مجاہد تیار کرے. تو ہم سب تو اپنا ٹیکس پے کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے مجاہد تیار کرتے ہیں. پاکستان آرمی جس کا لوگو ہی یہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی، تو وہ ہم نے تیار کیے ہیں. ایٹم بم بھی بنایا ہے، میزائل بھی بنائے ہیں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی بنائی ہے. اب جہاد ان کو کرنا. یہ جو پرائیویٹ جہاد ہے نا اس سے کبھی خیر نہیں نکلتی. یہ ایک جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، باضابطہ جو نظام ہوتا ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو دین نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے اس کا کام ہے اور اس کو وہ ادا کرنا چاہیے.